हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत ख़त्म नाम में आप सब सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की, सलामती बख्शी। आज पाक और सबत का दिन आप सबको मुबारक हो। सुनने वालों को, मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग हैं जो आज इस ज़मीन पर नहीं, वो रेलत तो हो चुके हैं, वो यहाँ से कूच कर गए। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हमें प्यार करता है और हर रोज़ खूबसूरत रात बख्श देता है और सुबह का दिन बख्श देता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों के सामने रहें। और कभी कभी मुझे याद आता है कि मेरे अज़ीज़ों, साबर अय्यूब पर जब मुसीबत आती थी तो वो उस मुसीबत को खुशी समझकर कबूल करता था। तो आइए आज हम कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे मुकाशवा की किताब, उसका 18 बाब पहले आज से चंद आयत पर गौर करेंगे। बड़ा शहर बाबेल गिर पड़ा। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान से उतरते और देखा, जिससे बड़ा इख्तियार था और ज़मीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, बड़ा गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा। शैतान के मुकद्दस अड्डे और नापाक रूह के अड्डे और हर नापाक परिंदे का अड्डा बन गया, क्योंकि उसकी हरामकारी की बायस तमाम कौमें गिर गईं और ज़मीन के बादशाहों ने उनके साथ हरामकारी की और दुनिया के सौदागर उनके बायस दौलतमंद हो गए। फिर मैंने आसमान से ये आवाज़ सुनी, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से निकल आओ ताकि तुम भी गुनाह में शरीक न हो और उसकी आवाज़ और उसकी आफतों में तुम पर भी न आ जाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कलाम के अंदर यूहन्ना जब इस मुकाशवा को लिखने वाला था और उससे हुक्म दिया गया और बड़े बड़े आंसुओं के साथ वो रोने लगा। इस मुकाशवा को, इस भेद को कौन खोलेगा? इस भेद को कौन जाहिर करेगा? ये तो मुकाशवा जो भेद है, ये छिपा हुआ भेद है, तो मैं कैसे इसको लिखूंगा? जब 24 बुजुर्गों का तख्त लगा होगा तो वो देख रहा है, लेकिन जब यीशु मसीह की सूरत पर, यीशु मसीह पर
نظر پڑی تو اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس مکاشفہ کو یسوع مسیح بیان کرے گا اور میں لکھوں گا، اور مکاشفہ کو یہ عرب یوحنا کہاں پہ بیٹھ کر لکھ رہا تھا؟ ایک جزیرہ کے اندر، جہاں خوفناک جگہ ہے، جہاں پانی کے کیڑے مکوڑے، دریائی جانور پرندے آ کر اس سکونت کرتے تھے، لیکن اسے کوئی خوف نہیں، اسے کوئی ڈر نہیں۔ وہ عرب یوحنا وہاں پہ بیٹھ کر کلام خدا کو لکھ رہا۔ یہ آخری کتاب جسے قلم بند کیا گیا، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ مکاشفہ آخری خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان تھا۔ اس مکاشفہ کو لکھنے کے لیے عرب یوحنا کو تیار کیا گیا۔ عرب یوحنا لکھ رہا ہے، بڑا شہر بابل گر پڑا ہے، بڑا شہر بابل گر پڑا، اور کلام خدا کے اندر کہ نیپاکرو کا اڈا وہ مسکن بن گیا۔ نیپاکرو کا اڈا وہ مسکن بن گیا، اور جس جگہ پہ ناپاک لوگ تھے، خاتون جو زناکار، جس کی وسیلہ سے زمین کی باشندوں نے، زمین کے بادشاہوں نے ان کے ساتھ حرام کاری کی، اور خدا کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اے میری امت کے لوگوں، یہاں سے نکل آؤ، تاکہ تم بھی اس گناہ کے اندر شریک نہ ہونا۔ اے میری امت کے لوگوں، یہاں سے نکل آؤ۔ ان سوداگروں نے اس کے گناہ کے سبب سے دولت مند ہو گئے۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، ان سوداگروں کے ساتھ یا ان بادشاہوں کے ساتھ گناہ میں ملوث تو نہیں ہوگے، اور خدا اپنی امت کے لوگوں کو، جو پاک لوگ ہیں، جو گناہ میں شریک نہیں ہوئے، ان کو بلا رہا ہے کہ تم ان سے باہر نکل آؤ، تم ان کے درمیان شامل نہ ہونا۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کرنی ہے، فکر کرنا ہے، جب تک ہم توجہ، خیال، غور، فکر نہیں کر سکتے، توجہ نہیں کرتے کہ گناہ میں گر گئے ہیں۔ میرے عزیزو، جو خدا کی آمد گر گئے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے یا کسی گناہ میں گر گئے ہیں،
جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، جو خدا کو قبول کر چکے ہیں، تو وہ تو بحال کیے جائیں گے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے مثال کی کتاب میں، میرا صادق گرے گا، میں اسے اٹھاؤں گا، میں اسے کھڑا کروں گا، میں اسے بحال کروں گا، اور جو ناپاک روح ہے، جو شریر ہے، وہ گرے گا، لیکن وہ گرا رہے گا، اسے کوئی نہیں اٹھائے گا۔ آج ہم ان شریروں میں شامل نہ ہو جائیں، ناپاک روحوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ خدا کا ڈر، خدا کا خوف اپنی زندگی کے اندر رہ کر اپنی خدا کے تابع، اپنی خدا کے وعدوں کے سامنے جھکے رہیں، کیونکہ ابلیس ان لوگوں کو گراتا ہے جو خدا کے حضور، خدا کی بارگاہ میں، خدا کی بادشاہی میں، خدا کے جلال میں گر جاتے ہیں، تو خدا انہیں اٹھا کر کھڑا کرتا ہے، بحال کرتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ایوب پر کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ اسے خوشی کے ساتھ قبول کرتا تھا، وہ اسے بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں شیئر کرتا تھا، بلکہ خدا اپنے بندہ کو بے حد پیار کرتا تھا، اور اپنے بچوں کو ایوب نہیں سمجھاتا تھا کہ یہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، لیکن ایک دن وقت آیا اور خدا نے شیطان کو صبح صبح کے وقت کہا، اے شیطان، کہاں گھوم رہا ہے؟ تو شیطان نے کہا، میں سرزمین کے اوپر گھومتا ہوں۔ تو خدا نے شیطان سے کہا، میرے بندہ ایوب پر نظر کی ہے؟ تو شیطان نے کہا، میں اس کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ جو تو نے اس کے چوگرد باڑ لگائی ہے، میں اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ تو خدا نے کہا، میں اس باڑ کو اٹھا لیتا ہوں، جا کے جو کرنا کر لے، لیکن ایوب کے منہ کو، اس کی زبان کو کچھ نہیں کرنا، اس کو نہیں سنے، وہ مجھے پکارتا رہے۔ ایوب جو اپنے بچوں کی تربیت درست نہیں کر سکا، تو ایک دن وقت آیا، ایوب کے سارے بچے، تینوں بیٹیاں اور 7 بیٹے،
एक ही कमरे में मर गए। और अय्यूब की से पता चला, ऊंट भी मर गए, भेड़ बकरी भी मर गई, नौकर चाकर भी मर गए, 3 बेटियां भी मर गई और 7 बेटे भी मर गए। तो अय्यूब को पता चला, अय्यूब ने अपना सार जमीन पर टिकाया और कहा कि खुदावन, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। मेरे अज़ीज़ों, अय्यूब के लिए बाबल शहर गिर पड़ा। फिर दूसरी मर्तबा आए तो देखें अय्यूब की तन में कीड़े पड़ गए, कोड़ पड़ गया। और अय्यूब की बीवी ने कहा, उस जगह पे चलते हैं, उस कुएं पे चलते हैं, उस मज़ार पे चलते हैं, उस जगह पे जाकर हमें खुशी मिल जाएगी। तो अय्यूब ने कहा, निदान औरतों की तरह नहीं। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। बाबल शहर गिर पड़ा। अय्यूब ने उन सारे दुखों को, सारी मुसीबतों को खुशी के साथ कबूल किया। आज हम भी ऐसा करना सीख लें। जब हम अपनी जिंदगी पे गौर नहीं करते तो फिर हमें बरकत नहीं मिलेगी, हमारी जिंदगी बहाल नहीं होगी। हम अपनी जिंदगी को बहाल करने के लिए खुदा से डरते, कांपते, थार थिराते उसकी बारगाह में मौजूद रहें। जैसा कि खुदा की कलाम में जमीन के बादशाहों ने, ये जब कलाम खुदा लिखा जा रहा था तो खुदा के कलाम में क्या सुना आप लोगों ने? जमीन के बादशाहों ने उनके साथ हरामकारी की है। जब उनके साथ हरामकारी की है तो फिर क्या? वो गुनाह में गिर गए हैं। आज हमें जरूरत है उन पाक रूहों से, उस अड्डे से बाहर निकल आए ताकि खुदा अपने लोगों को बचाना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, हर एक जिंदगी ने गुनाह किया। वाहिद यीशु है जो बेगुनाह वापिस लौट गया है। यीशु ना तो गुनाह के अंदर पैदा हुआ और ना उसने गुनाह किया। वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और गुनाह के स्वाब से नहीं बल्कि रूह कुदस की वसीलत से पैदा हुआ। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। जब हम अपनी माँ के पेट में पड़े तो गुनाह की सूरत में, गुनाह की हालत में, और जब जवान हुए, जब अकल आई, जब समझ आई तो हमने अपनी जिंदगी पर गौर नहीं की।
جب غور کرتے ہیں تو اپنے گناہ سامنے آتے ہیں۔ بنی نوع انسان گناہ میں پیدا ہوا اور گناہ کے اندر جنم لیا، اور گناہ گار سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے خدا کے پاس آتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں۔ بڑا شہر بابل گر پڑا ہے۔ میرے عزیزو، جب کوئی بھی آفت آتی ہے بنی نوع انسان پر، تو اس وقت وہ بابل شہر کی یاد آتی ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو پر غور کریں، اپنی زندگی پر غور کریں، اپنی زندگی کو بدلیں، اور خدا ان کے حضور جھکیں، اور خدا ان کو اپنی زندگی سے ہرگز جدا نہ کریں۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آئے میرے عزیزو، آج کے خوبصورت دن کے لیے، پاک اور سبت کے دن کے لیے، آج کی ساری محبت کے لیے، رفاقت کے لیے خدا ان کا شکر کریں، دعا مانگیں۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ، یسوع ناصری، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری رہنمائی کے لیے، تیرے فضل، برکت، جلال، حشمت، بزرگی کے لیے۔ اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے، تمام کمزوریوں کو دور کر، پاک روح سے بھر، اپنی جلال سے معمور کا روح القدس سے بھر دے، تجھ میں بڑھیں، تیرا بدن بنے، اور تیرے نام کی جے جے کریں۔ سارا جلال، ساری عزت یسوع نام کو دیں۔ آج کی کلام کی وسیلہ ہمیں برکت دیں، تاکہ تیرا کلام ہماری راہوں کے لیے روشنی، قدموں کے لیے چراغ ٹھہرے، اور سارا جلال، ساری عزت تجھے دے سکیں۔ تو ہی عزت، جلال، بزرگی کے لائق ہے۔ بڑی برکت دے، برے منصوبوں کو فیل کرنا، شیطان کی چلاکیوں کو کھچلنا، آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا تیرا شکر کرتے ہیں۔ بڑی برکت دے، کلیسیا کے ساتھ ہو، کام کے ساتھ ہو، ملک کے ساتھ ہو، عزیز و قارب کے ساتھ ہو، قوموں قبیلوں کی خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اپنی پاکل کو بیچ، آج کے کلام کے وسیلہ سننے والے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ تیرا جلال، تیری قدرت، تیرے پاکرو رہنمائی کرے، اور سارا جلال تجھے ملے۔ تو ہی عزت، جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ بڑی برکت دینا، دعا کو سننا، قبول کرنا۔ اے باپ آسمانی، میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، جو بھی میرے ملک پر اس وقت خداوند امن شانتی کا تو شہزادہ ہے، امن شانتی ہو جائے، اور تمام زندگیاں تیرے حضور تجھ سے ڈرتی، کھانتی، تھار تھراتی تیرے حضور بنے۔ تمام برے منصوبوں کو ترک کرنا، اور خداوند اپنی پاکل کو نازل کرنا۔ خداوند میری آبادی پر، میرے آس پاس پڑوسیوں پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ گلی محلہ آبادی پر جو نشے کی لعنت میں ہیں، ان کی نشے کی لعنت جائے، وہ زندگیاں بحال ہو جائیں، وہ زندگیاں تیرے حضور جھکیں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ تو نے ان زندگیوں کا فدیہ دیا، تو نے ان زندگیوں کی قیمت چکائی، تو اپنا ہاتھ بڑھا اور ان زندگیوں کو بحال کر، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں، اور گناہ کو اور نشے کی لعنت پر غالب آ کر
یسوع تیرے نام کو جلال دیں، تو نے ان کی ساتھ محبت کی، تو نے ان زندگیوں کو خریدا ہے، روپے پیسے سے نہیں، سونا چاندی سے نہیں، ہیرے لال جواہروں سے نہیں، بلکہ اپنے خون کی بوندوں سے۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، ان بیماروں کے لیے تیرے پاس آتا ہوں جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو انہیں جواب نہیں دیتا بلکہ تو انہیں شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ آج کا تیرے حضور جتنا بخور کی مانے ٹھہرے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں، بڑی برکت دے۔ خدا باپ، ان بیٹیوں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جو بے اولاد ہیں، جن کے پاس اولاد جیسی میراث نہیں، ان جوڑوں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں۔ آسمان کو کھول، انہیں برکت دے، انہیں اولاد جیسی میراث دے، تاکہ ان کی جھولی ہری بھری نظر آئے، ان کی تانے مینے چھوٹ جائیں، اور خداوند وہ زندگیاں بحال ہو کر تیری شکر گزاری کریں۔ اے خداوند اپنا ہاتھ بڑھا، جن کے پاس کام کاج نہیں، ان کے لیے آسمان کھول، ان کے رزق کے لیے، ان کی بیماری کے لیے۔ خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا، ان کو بیماریوں سے آزاد کر، اور رزق کے لیے آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت دے، تاکہ وہ زندگیاں بحال ہو کر تیری شکر گزاری کریں اور تیرے نام کو اونچا کریں۔ سارا جلال تجھے دیں، ساری عزت تجھے دیں، تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ باپ آسمانی، جو مسیح قوم پر ظلم ہو رہے ہیں، خداوند تو ان کی زندگیوں کو بدل، ارادوں کو بدل، خیالوں کو بدل، تاکہ خداوند کوئی بھی ابلیس کا منصوبہ ہے اسے خداوند تو طرح کر اور ان زندگیوں کو بحال کر، اور خداوند اپنا ہاتھ بڑھا، سارا جلال ساری عزت تجھے ملے، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شاری کو، اے ہمارے باپ جو اسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنی قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، اصلیت تمام کالشے کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور مقصر لوگوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔